بایوپلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ہفتے آسان، معتبر اور دلچسپ سائنس پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچیں۔ آج ہمارے پاس اسٹیفن ہاکنگ کی مشہور زمانہ کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم ہے۔ جی، یہ حصہ ایک ہے جس میں ہم پہلے 3 ابواب کا جائزہ لیں گے: کائنات کے بارے میں ہماری تصویر، مکان اور زمان، اور پھیلتی ہوئی کائنات۔ تو ہمارا مشن ان بڑے اور پیچیدہ نظریات کو ایک دلچسپ گفتگو میں بدلنا ہے۔ بالکل، اور یہ ابواب صرف فزکس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تجسس کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ صدیوں پر محیط سفر کا آغاز ہیں جو ہم نے کائنات کو سمجھنے کے لیے طے کیا ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ جاننے کے لیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور اس عظیم الشان کائناتی اسٹیج پر ہمارا مقام کیا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب ایک بڑی دلچسپ کہانی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک مشہور سائنسدان کائنات پر لیکچر دے رہا ہے اور ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ یہ سب بکواس ہے، دنیا دراصل ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ بڑی مشہور کہانی ہے۔ تو سائنسدان مسکرا کر پوچھتا ہے، اور وہ کچھوا کس پر کھڑا ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہیں، میاں تم بہت چالاک ہو، لیکن نیچے تک کچھوے ہی کچھوے ہیں۔ ہاں، یہ کہانی بظاہر سادہ ہے، لیکن یہ ایک گہرا نقطہ اٹھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ سے کائنات کی ایک مکمل تصویر، ایک مربوط ماڈل بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہم کیوں اور کیسے کے جوابات چاہتے ہیں، اور اس کی ایک سنجیدہ کوشش ہمیں 340 قبل مسیح میں قدیم یونانی فلسفی ارسطو کے کام میں نظر آتی ہے۔ ایک منٹ، اگر ارسطو کے دلائل اتنے سیدھے اور منطقی تھے کہ زمین گول ہے جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، مثلاً چاند گرہن کے وقت زمین کا سایہ ہمیشہ گول ہوتا ہے، تو پھر ہزاروں سال تک لوگ اسے چپٹا کیوں مانتے رہے؟ یہ بات ہمیشہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ ارسطو کا ماڈل حواس پر مبنی تھا۔ ہمیں زمین چپٹی ہی محسوس ہوتی ہے نا؟ جی بالکل۔ اور ایسا لگتا ہے کہ سورج اور ستارے ہمارے گرد گھوم رہے ہیں۔ دوسری اور زیادہ اہم وجہ بطلیوس کا ماڈل تھا، جس نے دوسری صدی میں ارسطو کے نظریے کو ایک انتہائی کامیاب اور پیچیدہ ریاضی شکل دی۔ اچھا۔ اس نے زمین کے گرد 8 آسمانی کرے کا تصور دیا، جن پر چاند، سورج اور سیارے نصب تھے۔ یہ ماڈل اتنا درست تھا کہ اس سے سیاروں کی پوزیشن کی پیشگوئی کی جا سکتی تھی۔ اچھا، تو یہ صرف ایک فلسفیانہ خیال نہیں تھا، بلکہ ایک عملی ماڈل تھا جو کام کرتا تھا۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر اسے چرچ کی حمایت حاصل ہو گئی۔ بطلیوس کے ماڈل میں ستاروں کے کرے سے باہر جنت اور دوزخ کے لیے کافی جگہ تھی۔ واہ! یہ ایک ایسی کائناتی تصویر تھی جو سائنسی اور مذہبی دونوں ضرورتوں کو پورا کرتی تھی۔ اسی لیے اس نظریے کو چیلنج کرنا صرف سائنس کو چیلنج کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک پورے عالمی نظریے کو چیلنج کرنا تھا۔ اور پھر 1514 میں کوپرنکس نے ہمت کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، زمین مرکز نہیں ہے، سورج ہے۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ اس نے اپنا کام گمنامی میں شائع کروایا، شاید اسی رد عمل کے ڈر سے۔ جی، اور اس کے نظریے کو مرکزی دھارے میں آنے میں تقریباً 1 صدی لگ گئی۔ اصل انقلاب تب آیا جب گلیلیو نے 1609 میں دوربین ایجاد کی۔ صحیح۔ جب اس نے مشتری کے گرد چاند گردش کرتے دیکھے تو یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت تھا کہ کائنات میں ہر چیز زمین کے گرد نہیں گھومتی۔ اسی دوران کیپلر نے یہ ثابت کیا کہ سیارے گول دائروں میں نہیں بلکہ بیضوی مداروں میں گھومتے ہیں۔ ان 2 دریافتوں نے بطلیمیوس کے 2000 سال پرانے ماڈل کی بنیادیں ہلا دیں۔ تو گلیلیو اور کیپلر نے ہمیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کائنات اس طرح کام کیوں کر رہی ہے، اس کا جواب نیوٹن نے دیا۔ لوگ نیوٹن کو سیب اور کشش ثقل کی کہانی سے جانتے ہیں، لیکن اس کا اصل کارنامہ کیا تھا؟ اس کا اصل کارنامہ یہ سوچ تھی کہ جو قوانین زمین پر لاگو ہوتے ہیں وہی آسمانوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ 1687 میں اپنی کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا میں اس نے بتایا کہ کائنات میں ہر جسم دوسرے جسم کو ایک قوت سے کھینچتا ہے، جسے ہم کشش ثقل کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہی قوت ہے جو سیب کو زمین پر گراتی ہے، اور یہی قوت چاند کو زمین کے گرد اور زمین کو سورج کے گرد مدار میں رکھتی ہے۔ اس نے کائنات کو ایک عظیم، قابل پیشگوئی مشین میں بدل دیا جو چند سادہ قوانین کے تحت چلتی ہے۔ تو مطلب
اس باب کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہم ایک ایسی کائنات سے جس کا مرکز زمین تھی ایک ایسی میکینیکل کائنات تک پہنچے جسے ریاضی کے ذریعے سمجھا جا سکتا تھا۔ یہاں تک کتاب نے جو دعویٰ کیا وہ یہی ہے۔ اور یہیں پر کتاب ہمیں ایک نئے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر کائنات ایک مشین ہے تو کیا اسے کسی نے شروع کیا تھا؟ کیا اس کی کوئی ابتدا تھی یا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے؟ نیوٹن کے ماڈل نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں 20ویں صدی کی سائنس کی طرف لے جاتا ہے۔ تو نیوٹن نے ہمیں ایک ایسی کائنات دی جو ایک گھڑی کی طرح چلتی ہے، جس کے قوانین پکے ہیں، لیکن اس خوبصورت تصویر میں ایک بہت باریک دراڑ تھی، اور وہ دراڑ روشنی کی رفتار تھی۔ بالکل صحیح پکڑا۔ نیوٹن کی فزکس کے مطابق اگر آپ ایک چلتی ہوئی ٹرین میں گیند پھینکیں تو اس کی رفتار ٹرین کی رفتار میں جمع ہو جائے گی، لیکن 1865 میں میکسویل کی مساواتوں نے کچھ بہت عجیب پیش گوئی کی۔ روشنی کی رفتار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، چاہے آپ اس کی طرف بھاگ رہے ہوں یا اس سے دور۔ اچھا؟ جی، یہ نیوٹن کے قوانین کی صریح خلاف ورزی تھی۔ 1887 میں مائیکلسن مورلے کے مشہور تجربے نے بھی اسی بات کی تصدیق کی۔ اور اس تضاد کو حل کرنے کے لیے ایک کلرک آئنسٹائن میدان میں آیا۔ 1905 میں اس نے اپنا خصوصی نظریہ اضافیت پیش کیا۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کا بنیادی اصول سادہ تھا، لیکن اس کے نتائج ذہن گھما دینے والے تھے۔ اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ سائنس کے قوانین تمام مشاہدین کے لیے یکساں ہیں، جو یکساں رفتار سے حرکت کر رہے ہوں۔ اس ایک اصول سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ مطلق وقت جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ یعنی وقت ہر شخص کے لیے ذاتی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے تو اس کے لیے وقت زمین پر موجود شخص کے مقابلے میں آہستہ گزرے گا۔ ایک منٹ، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ مطلب میرا اب اور کسی دوسرے ستارے پر موجود مخلوق کا اب ایک ہی لمحہ نہیں ہے؟ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ کائنات میں کوئی ایک یونیورسل گھڑی نہیں چل رہی۔ یہ سمجھنا واقعی مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مکان اور زمان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک چار جہتی ساخت بناتے ہیں جسے اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ اسپیس ٹائم۔ کتاب میں لائٹ کون کی مثال دی گئی ہے جو اسے سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ کوئی بھی واقعہ صرف اپنے مستقبل کے لائٹ کون میں موجود واقعات پر اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ابھی مشتری پر ہو رہا ہے وہ ٹیکنیکلی طور پر میرے ماضی، حال یا مستقبل کا حصہ نہیں ہے جب تک اس کی روشنی مجھ تک نہ پہنچے۔ یہ تو واقعی ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ اگر اسپیس اور ٹائم لچک دار ہیں تو نیوٹن کی کشش ثقل کا کیا ہوگا جو ایک مطلق مکان اور زمان پر مبنی تھی؟ آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچی ہیں۔ یہی وہ سوال تھا جس پر آئنسٹائن نے اگلے 10 سال کام کیا اور 1915 میں عمومی نظریہ اضافیت پیش کیا۔ یہاں اس نے ایک انقلابی خیال پیش کیا۔ کشش ثقل کوئی قوت نہیں ہے جیسا کہ نیوٹن نے کہا تھا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ دراصل اسپیس ٹائم کے خم یا جھکاؤ کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اس کو آسان زبان میں سمجھائیں۔ کتاب میں ربڑ کی چادر والی مثال ہے۔ وہی بہترین مثال ہے۔ تصور کریں کہ اسپیس ٹائم ایک تنی ہوئی ربڑ کی چادر ہے۔ جب آپ اس پر کوئی بھاری چیز جیسے سورج رکھتے ہیں تو چادر میں ایک گھڑا یا خم پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر کوئی چھوٹی چیز جیسے زمین اس کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ سیدھا چلنے کی بجائے اس خمیدہ راستے پر چلنے لگتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم مدار کہتے ہیں۔ زمین سورج کی کشش کی وجہ سے نہیں، بلکہ سورج کے پیدا کردہ اسپیس ٹائم کے خم کی وجہ سے اس کے گرد گھومتی ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک نظریہ ہے یا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ مجھے یاد ہے آپ نے GPS کا ذکر کیا تھا۔ یہ صرف نظریہ نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ عمومی اضافیت پیش گوئی کرتی ہے کہ بھاری اجسام کے قریب وقت آہستہ گزرتا ہے۔ زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین پر موجود گھڑیاں خلا میں موجود GPS سیٹلائٹس کی گھڑیوں سے تھوڑی سست چلتی ہیں۔ اچھا۔ یہ فرق بہت معمولی ہے، لیکن اگر GPS سسٹم اس فرق کو درست نہ کرے تو آپ کے فون پر میپ چند ہی منٹوں میں کئی کلومیٹر غلط ہو جائے گا۔ سوچیں، ستاروں اور کہکشاؤں کا ایک نظریہ اتنا حقیقی ہے کہ آپ کے فون کا نقشہ ہر سیکنڈ اس پر انحصار کرتا ہے۔ یہ تو کمال ہے۔
اور کتاب میں جڑواں تضاد کا بھی ذکر ہے کہ اگر ایک جڑواں بھائی تیز رفتار خلائی جہاز میں سفر کر کے واپس آئے تو وہ زمین پر رہنے والے اپنے بھائی سے جوان ہوگا۔ یہ واقعی حقیقت ہے؟ جی، یہ نظریہ اضافیت کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ کتاب کے مطابق اس باب کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اضافیت نے ہمیں سکھایا کہ مکان اور زمان مطلق نہیں ہیں بلکہ متحرک اور لچکدار ہیں۔ صحیح۔ ان کی شکل کائنات میں موجود مادے اور توانائی سے طے ہوتی ہے۔ ہم ایک جامد سٹیج سے نکل کر ایک ایسے سٹیج پر آ گئے جو خود ڈرامے کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ایک ایسی کائنات میں ہیں جہاں سپیس اور ٹائم جڑے ہوئے ہیں اور لچکدار ہیں۔ 1924 تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کہکشاں ملکی وے ہی پوری کائنات ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب لگتا ہے کہ صرف 100 سال پہلے ہمارا کائناتی گھر کتنا چھوٹا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک طرح کی کائناتی تنہائی تھی، لیکن پھر ایڈون ہبل نے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری سے ایک ایسی دریافت کی جس نے کائنات کے بارے میں ہمارا پورا تصور بدل دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ جسے ہم نیبیولا سمجھتے تھے وہ دراصل ہماری کہکشاں سے باہر اربوں دوسری کہکشائیں ہیں۔ کائنات اچانک اربوں گنا بڑی ہو گئی۔ لیکن اس نے اس سے بھی بڑی دریافت کی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تمام کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں۔ کتاب میں اس کی وضاحت ریڈ شفٹ اور ڈوپلر اثر سے کی گئی ہے۔ بالکل، جیسے آپ کی طرف آتی ہوئی ایمبولینس کا سائرن اونچا اور دور جاتے ہوئے نیچا سنائی دیتا ہے، ویسے ہی روشنی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی کہکشاں ہم سے دور جاتی ہے تو اس سے آنے والی روشنی کی لہریں کھنچ جاتی ہیں اور سرخ رنگ کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ ہبل نے نہ صرف یہ دیکھا کہ تقریباً تمام کہکشائیں ریڈ شفٹڈ ہیں، بلکہ یہ بھی دریافت کیا کہ ایک کہکشاں جتنی زیادہ دور ہے اتنی ہی تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے۔ کتاب میں غبارے کی مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ ایک غبارے پر نقطے بنا کر اسے پھلائیں تو ہر نقطہ دوسرے سے دور جائے گا، لیکن کوئی بھی نقطہ مرکز نہیں ہوگا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہکشائیں خلا میں سے اڑ کر دور نہیں جا رہی، بلکہ خلا خود پھیل رہا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی سب سے اہم تصور ہے۔ یہ کائنات کے پھیلاؤ کا پہلا ٹھوس مشاہداتی ثبوت تھا، اور یہ ایک بہت بڑی فکری کرانتی تھی۔ صحیح۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئنسٹائن کے عمومی اضافیت کے نظریے نے پہلے ہی اس کی پیش گوئی کر دی تھی، لیکن آئنسٹائن خود ایک پھیلتی ہوئی کائنات کے خیال سے اتنا بے چین تھا کہ اس نے اپنی مساواتوں میں ایک کائناتی مستقل ڈال کر اسے زبردستی ساکن بنا دیا تھا۔ بعد میں اس نے اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا۔ تو اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو ماضی میں ہر چیز ایک دوسرے کے بہت قریب ہوگی؟ یہی وہ منطقی نتیجہ ہے جس پر روسی سائنسدان الیگزینڈر فریڈمین 1922 میں ہی پہنچ گیا تھا۔ اس نے آئنسٹائن کی مساواتوں کی بنیاد پر کائنات کے 3 ممکنہ ماڈل پیش کیے۔ کون کون سے؟ یا تو کائنات پھیل کر واپس سکڑ جائے گی جسے بگ کرنچ کہتے ہیں، یا ہمیشہ پھیلتی رہے گی، یا پھر اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ لیکن ان تینوں ماڈلز میں ایک چیز مشترک تھی: ایک آغاز، ایک ایسا لمحہ جب کائنات کا تمام مادہ اور توانائی، اور اسی کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ کتاب میں اس نقطے کو عقائیت یا سنگولیرٹی کہا گیا ہے، ایک ایسا مقام جہاں کائنات کی کثافت اور سپیس ٹائم کا خم لامحدود تھے۔ لیکن لامحدود کثافت کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ریاضی جواب دینے سے انکار کر رہی ہے۔ کیا سائنسدان اسے واقعی ایک حقیقت مانتے ہیں، یا یہ صرف ایک جگہ ہے جہاں ہمارے موجودہ نظریات ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک گہرا اور اہم سوال ہے۔ اس کا جواب دوسرا آپشن ہے۔ عقائیت وہ نقطہ ہے جہاں عمومی نظریہ اضافیت خود ناکام ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کی بالکل ابتدائی حالت کو سمجھنے کے لیے، وہ پہلے سیکنڈ کے بھی پہلے حصے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نئے نظریے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا نظریہ جو اضافیت یعنی بڑی چیزوں کا نظریہ اور کوانٹم میکینکس یعنی چھوٹی چیزوں کا نظریہ، ان دونوں کو یکجا کر سکے۔ اور یہی وہ چیلنج ہے جو اس کتاب کا مرکزی موضوع ہے۔ تو آج ہم نے کائنات کے بارے میں انسانی سمجھ کے 3 بڑے مراحل کا سفر طے کیا۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم ارسطو کے زمین مرکز ماڈل سے نیوٹن کی قابل پیشگوئی میکینیکل کائنات تک پہنچے۔
پھر آئنسٹائن آیا جس نے مکان اور زمان کو جوڑ کر ایک لچکدار سپیس ٹائم کا تصور دیا جہاں کشش ثقل ایک خمبیدہ جیومیٹری کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے ہمیں ایک متحرک کائنات سے متعارف کرایا۔ اور آخر میں ہبل کی دریافت نے ہمیں بتایا کہ یہ متحرک کائنات پھیل بھی رہی ہے اور اس کا آغاز تقریباً 14 ارب سال پہلے ایک ناقابل تصور گرم اور کثیف حالت یعنی بگ بینگ سے ہوا۔ تو ان تینوں ابواب کا نچوڑ یہ نہیں کہ ہمارے نظریات بس بہتر ہوتے گئے، بلکہ یہ ہے کہ ہر بڑی تبدیلی نے کائنات کو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عجیب اور شاندار ثابت کیا۔ ہمیں قابل پیشگوئی مشین سے نکل کر ایک لچکدار پھیلتے ہوئے سپیس ٹائم میں آ گئے جو ایک نامعلوم نقطے سے شروع ہوا۔ اور یہ سفر ہمیں اس بڑے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، وہ اکائیت یعنی بگ بینگ کا لمحہ۔ جہاں ہمارے تمام قوانین ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں اصل میں کیا ہوا تھا؟ کائنات کیسے اور کیوں شروع ہوئی؟ اس کا جواب شاید طبیعت کے سب سے بڑے چیلنج یعنی کشش ثقل کے کوانٹم نظریے میں پوشیدہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس، فلسفے اور وجود کے بنیادی سوالات آپس میں مل جاتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اسی سمت میں آگے بڑھیں گے اور غیر یقینیت کا اصول، بنیادی ذرات اور بلیک ہولز جیسے موضوعات کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ سائنس اس حتمی سوال کا جواب دینے کے کتنے قریب ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ سب نظریات کیسے جڑتے ہیں ہمیں نہ صرف کائنات کے آغاز بلکہ اس کے ممکنہ انجام کو سمجھنے میں بھی مدد دے گا۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا کیا ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے ساتھ اس سفر پر شامل رہنے کے لیے شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے سوچتے رہیے۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم پر ہماری گہری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے کائنات کے قدیم نظریات سے لے کر پھیلتی ہوئی کائنات تک کا سفر کیا۔ آج ہم اس سے بھی زیادہ عجیب اور بنیادی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ ہم حقیقت کے بنیادوں کو ہلانے والے غیر یقینی کے اصول پر بات کریں گے، کائنات کے بنیادی ذرات سے ملیں گے اور پھر بلیک ہولز۔ چلیں اس تصور سے شروع کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ کائنات اپنی بنیاد میں تھوڑی دھندلی ہے۔ ہاکنگ ہمیں ہائزنبرگ کے غیر یقینی کے اصول سے متعارف کراتے ہیں۔ یہ صرف ایک سائنسی اصول سے بڑھ کر ہے نا؟ یہ واقعی ایک ذہن گھما دینے والا تصور ہے۔ دیکھیں، آسان الفاظ میں یہ اصول کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ذرے کی پوزیشن اور اس کی رفتار، ان دونوں کو ایک ہی وقت میں مکمل درستی سے نہیں جان سکتے۔ اچھا، یہ ایک طرح کا کائناتی سودا ہے۔ آپ ایک چیز کو جتنا زیادہ جتنا درست جاننے کی کوشش کریں گے، دوسری چیز اتنی ہی زیادہ غیر یقینی اور دھندلی ہوتی جائے گی۔ ایک منٹ، تو یہ ہماری پیمائش کرنے والی مشینوں کی کوئی خرابی نہیں ہے؟ یعنی اگر ہمارے پاس مستقبل کی کوئی بہترین ٹیکنالوجی بھی آ جائے تب بھی ہم یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں جان سکیں گے؟ بالکل، یہی تو اس کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ ہماری ٹیکنالوجی کی حد نہیں، یہ خود فطرت کی ایک بنیادی خاصیت ہے۔ ہاکنگ اس کی وضاحت کے لیے ویو پارٹیکل ڈویلٹی کا تصور استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کوانٹم لیول پر ذرات صرف گیندوں کی طرح نہیں ہوتے؟ جی، وہ لہروں کی طرح بھی برتاؤ کرتے ہیں، اور ایک لہر کی کوئی ایک مخصوص پوزیشن نہیں ہوتی، صحیح؟ وہ تو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ مجھے اسے سمجھنے میں مدد دیں۔ کتاب میں مشہور 2 سلٹ والے تجربے کا ذکر ہے، وہ اس عجیب رویے کو کیسے دکھاتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ایسے سمجھیں کہ آپ ایک دیوار پر ٹینس کی گیندیں پھینک رہے ہیں جس میں 2 کھلی دراڑیں ہیں۔ آپ کو دیوار کے پیچھے کیا ملے گا؟ گیندوں کے 2 ڈھیر، بالکل دراڑوں کے پیچھے، سیدھی سی بات ہے۔ بالکل، لیکن جب سائنسدان یہی تجربہ ایک الیکٹران کے ساتھ کرتے ہیں تو کچھ بہت ہی عجیب ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے الیکٹران بھیجنے پر بھی پیچھے اسکرین پر 2 ڈھیر نہیں بنتے۔ تو پھر کیا بنتا ہے؟ ایک مداخلت کا نمونہ، یعنی انٹرفیرنس پیٹرن، روشن اور تاریک پٹیوں کا ایک سلسلہ جیسا سمندر کی لہریں بناتی ہیں۔ یہ تو پاگل پن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک الیکٹران ایک لہر کی طرح برتاؤ کر رہا ہے اور خود سے ٹکرا کر وہ نمونہ بنا رہا ہے، یعنی وہ ایک ہی وقت میں دونوں دراروں سے گزر رہا ہے۔ بالکل، یہی اس کا ذہن گھما دینے والا نتیجہ ہے۔ الیکٹران کی پوزیشن ایک جگہ پر متعین نہیں بلکہ امکانات کی ایک لہر ہے، اور یہی غیر یقینی کا اصول ہے۔ تو یہ صرف ایک عجیب کوانٹم پہیلی نہیں ہے۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ یہ اصول ایٹموں کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مطلب غیر یقینی سے استحکام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں،
पुराने एटमी मॉडल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाते हुए अपनी तवानाई खोकर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। और हर एटम सेकंडों में तबाह हो जाता। जी, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसे बचाता है गैर यकीनी का असूल। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए तो उसकी पोजीशन बिल्कुल मालूम हो जाएगी और उसकी रफ्तार सिफर हो जाएगी। लेकिन असूल क्या कहता है कि आप दोनों चीजें एक साथ नहीं जान सकते। सही, इसलिए फितरत इलेक्ट्रॉन को एक कम से कम तवानाई की हालत में रखती है जहां उसकी पोजीशन और रफ्तार में तवाजुन रहता है और वो कभी न्यूक्लियस में नहीं गिरता। तो कायनात का इस्तेहकाम वो इसी बुनियादी गैर यकीनी पर कायम है। वाह, यानी हर चीज का वजूद इसलिए है कि फितरत पूरी तरह से काबिले पेशगोई नहीं है। ये एक बहुत गहरी बात है। अच्छा, तो अगर क्वांटम दुनिया इन अजीब असूलों पर चलती है तो आइए उन खिलाड़ियों से मिलते हैं जो इस खेल में शामिल हैं। जी, और यहाँ कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है। हम स्कूल में पढ़ते थे कि एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। हॉकिंग बताते हैं कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद भी बुनियादी नहीं हैं। वो मजीद छोटे ज़र्रात से मिलकर बने हैं जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। और किताब इन तमाम ज़र्रात को उनकी एक खासियत स्पिन की बुनियाद पर तकसीम करती है। अब ये स्पिन का तस्वर सुनकर जहन में तो एक छोटी सी घूमती हुई गेंद आती है, लेकिन ये इतना सादा नहीं होगा, है ना? आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। ये लफ्ज़ थोड़ा गुमराहकुन है। ज़र्रात हकीकत में लट्टू की तरह नहीं घूम रहे। स्पिन उनकी एक अंदरूनी बुनियादी खासियत है, जैसे उनका मास या चार्ज। आप इसे उनकी क्वांटम शनाख्त का हिस्सा समझ सकती हैं। ठीक है, तो स्पिन की बुनियाद पर वो दो खानदान कौन से हैं? पहला खानदान है मादे के ज़र्रात का, जैसे इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स। इनकी स्पिन आधी होती है और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये पाउली के इखराजी उसूल पर अमल करते हैं। ये एक और बड़ा नाम आ गया। इसका आसान मतलब क्या है? इसका आसान मतलब है कि दो एक जैसे मादे के ज़र्रात एक ही वक्त में एक ही हालत और एक ही जगह पर नहीं रह सकते। उनका अपना एक ज़ाती दायरा होता है। ओह, और ये कायनात का शायद सबसे अहम उसूल है। इसी की वजह से मादा ठोस है, इसी की वजह से आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं और उसके आर पार नहीं गुजर जाते। अगर ये उसूल ना होता तो सब कुछ एक दूसरे में घुल मिल जाता। बिल्कुल, एक गाढ़े सूप की तरह। यानी मादे का वजूद ही इसी उसूल की वजह से है। ठीक है, तो दूसरा खानदान कौन सा है? दूसरा खानदान है कुव्वत पहुंचाने वाले ज़र्रात का। इनकी स्पिन निस्फ एक या दो होती है। ये इखराजी उसूल पर अमल नहीं करते, यानी ये एक दूसरे पर ढेर हो सकते हैं। ये ज़र्रात ये मादे के ज़र्रात के दरमियान पैगाम रसा का काम करते हैं। पैगाम रसा? जी, ये बताते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना है, और इसी चीज को हम कुव्वत कहते हैं। तो ये कायनाती पैगाम रसा हैं जो हिदायत लेकर जाते हैं। किताब में 4 बुनियादी कुव्वतों का जिक्र है, आइए उन पर बात करते हैं। बिल्कुल, सबसे जानी पहचानी कुव्वत है कशिश सकल यानी ग्रेविटी। ये सबसे कमजोर है, लेकिन इसकी पहुंच लामहदूद है। दूसरी है बर्क़नातिसी कुव्वत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये कशिश सकल से खरबों गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका पैगाम रसा फोटॉन है, यानी रोशनी का जर्रा। और यही वो कुव्वत है जो एटमों को जोड़कर मॉलिक्यूल बनाती है, मतलब हमारी पूरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुनियाद। जी हाँ, तो हमारे कमरे में जलता हुआ बल्ब और जिंदगी की केमिस्ट्री दोनों इसी एक कुव्वत के करिश्मे हैं। ठीक है, बाकी दो कुव्वतें इतनी जानी पहचानी नहीं हैं। जी, क्योंकि वो बहुत छोटी रेंज पर काम करती हैं। तीसरी है कमजोर न्यूक्लियर कुव्वत, ये ताबकारी की जिम्मेदार है। और चौथी और सबसे ताकतवर है मजबूत न्यूक्लियर कुव्वत, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मजबूत न्यूक्लियर फोर्स ये कायनात की सुपर ग्लू है। बिल्कुल सही कहा। यही वो कुव्वत है जो क्वार्क्स को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर चिपटा कर रखती है और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस में बांधे रखती है। और उसका पैगाम रसा ग्लूवॉन है। किताब में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि ये फासला बढ़ने पर कमजोर होने के बजाय मजीद मजबूत होती है। जी, जैसे एक रबर बैंड को खींचने पर होता है। इसी वजह से आप क्वार्क्स को कभी अकेले नहीं देख सकते, वो हमेशा जुड़े रहते हैं। ये तो बिल्कुल हमारी रोजमर्रा की मंतिक के खिलाफ है।
ٹھیک ہے، تو ہم نے کوانٹم دنیا کے عجیب اصولوں اور اس کے کھلاڑیوں کو جان لیا۔ اب چلتے ہیں کائنات کے اس میدان کی طرف جہاں یہ تمام اصول اپنی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، بلیک ہولز۔ جی ہاں، اور یہ خیال جیسا آپ نے کہا اتنا نیا بھی نہیں ہے۔ یہ 18ویں صدی سے موجود ہے، لیکن جدید تفہیم آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی سے آتی ہے۔ اور ہاکنگ بتاتے ہیں کہ بلیک ہول ایک بہت بڑے ستارے کی موت کا نتیجہ ہے، جب چندر شیکھر کی حد سے زیادہ کمیت والا ستارہ اپنا ایندھن جلا چکتا ہے تو اس کی اپنی کشش ثقل اس پر حاوی ہو جاتی ہے اور اسے اندر کی طرف کچلنا شروع کر دیتی ہے، اور کوئی بھی قوت اس تباہی کو نہیں روک سکتی۔ اور اسی تباہی سے ایونٹ ہورائزن پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی حقیقی دیوار یا سطح تو نہیں ہے نا؟ یہ اسپیس اور ٹائم میں ایک ناقابل واپسی نقطہ ہے، جیسے کسی آبشار کا کنارہ۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ یہ کوئی مادی سرحد نہیں، یہ وہ نقطہ ہے جہاں کشش ثقل اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ اسپیس ٹائم کے تانے بانے کو اس قدر موڑ دیتی ہے کہ فرار کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ روشنی کے لیے بھی۔ اور کتاب اسے لائٹ کونز کے تصور سے سمجھاتی ہے کہ ایونٹ ہورائزن کے اندر یہ کونز اتنی زیادہ اندر کی طرف مڑ جاتی ہیں کہ تمام راستے صرف مرکز کی طرف ہی جاتے ہیں۔ جی، باہر نکلنے کا کوئی راستہ مستقبل میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر ہم ایک محفوظ فاصلے سے یہ سب دیکھ رہے ہوں تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ کیا ستارہ اچانک غائب ہو جائے گا؟ نہیں، اور یہی سب سے عجیب بات ہے۔ ہمیں ستارہ کبھی بھی مکمل طور پر غائب ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ جیسے جیسے وہ سکڑتا جائے گا، اس کی کشش ثقل وقت کی رفتار کو سست کر دے گی۔ ہمیں اس کی روشنی بتدریج سرخ اور مدھم ہوتی نظر آئے گی۔ اور وہ ایونٹ ہورائزن پر پہنچ کر ہمیشہ کے لیے منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوگا؟ بالکل، لیکن ہم اسے کبھی سرحد پار کرتے نہیں دیکھیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ لیکن بلیک ہول کے اندر جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہاں کتاب ایک سنگولیرٹی کا ذکر کرتی ہے۔ یہ لفظ سننے میں بہت پراسرار لگتا ہے۔ یہ جگہ نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں فزکس خود جواب دے جاتی ہے۔ بالکل، یہ لامحدود کثافت اور اسپیس ٹائم کے لامحدود خم کا ایک نقطہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جانے پہچانے فزکس کے تمام قانون بشمول جنرل ریلیٹیوٹی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے فزکس کا ایرر 404 ہے۔ اور اس کتاب میں میرا ایک پسندیدہ تصور نو ہیئر تھیورم ہے۔ کیا یہ واقعی کائناتی بھول بلن کی طرح ہے کہ بلیک ہول یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کھایا تھا؟ ہاں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے اسے سمجھنے کا۔ اس تھیورم کا مطلب ہے کہ جب ایک بلیک ہول بن کر مستحکم ہو جاتا ہے تو اس کی صرف 3 خصوصیات باقی رہ جاتی ہیں: اس کی کمیت، اس کی گردش اور اس کا برقی چارج۔ اور باقی تمام تفصیلات، جنہیں سائنسدان مذاق میں بال کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی، اس سے بلیک ہولز حیرت انگیز طور پر سادہ اجسام بن جاتے ہیں اور ان کا مطالعہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ آئیے آج کی گفتگو کے اہم ترین نکات کو سمیٹتے ہیں۔ باب 4 سے ہم نے سیکھا کہ کائنات اپنے بنیاد میں غیر یقینی ہے اور یہی بے ترتیبی مادے کے استحکام کی ضمانت دیتی ہے۔ باب 5 نے ہمیں کائنات کے 2 خاندانوں سے ملوایا: مادے کے ذرات اور قوت پہنچانے والے ذرات جو ان کے درمیان پیغام رسانی کرتے ہیں۔ اور باب 6 میں ہم نے بلیک ہولز کو دیکھا، جہاں کشش ثقل اسپیس ٹائم کو توڑ دیتی ہے اور ایک سنگولیرٹی بناتی ہے، جہاں ہمارے قوانین فزکس ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں ابواب آپس میں کیسے جڑتے ہیں۔ غیر یقینی کا اصول، بنیادی ذرات اور بلیک ہولز، یہ سب ایک ہی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں۔ اور وہ سمت کیا ہے؟ ایک کوانٹم گریوٹی کی تھیوری کی ضرورت، ایک ایسی تھیوری جو آئنسٹائن کی گریوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ایک کر سکے۔ بلیک ہولز اور بگ بینگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے، اور یہی ہاکنگ کے کام کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ آئندہ گفتگو کے لیے ایک بہترین تمہید ہے۔ اگلے حصے میں ہم ہاکنگ کے سب سے مشہور کام میں مزید گہرائی میں جائیں گے اور اس حیران کن خیال پر بات کریں گے کہ بلیک ہولز اتنے کالے نہیں۔ اور پھر ہم سب سے بڑے سوالات کی طرف بڑھیں گے: کائنات کا آغاز اور انجام، اور وقت کا تیر۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس گفتگو نے آپ کے ذہن میں کیا سوالات پیدا کیے ہیں۔ اپنے سوالات اور خیالات نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ ہم اگلی نشست میں کچھ بہترین سوالات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے۔
ہم اسٹیفن ہاکنگ کی مشہور کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم پر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ اس سلسلے کا تیسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے اسپیس ٹائم کے خم اور بلیک ہولز کی پراسرار دنیا پر بات کی تھی۔ آج کہانی اصل میں بہت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم ان آئیڈیاز میں گھسیں گے جو واقعی دماغ گھما دیتے ہیں۔ بالکل، کتاب کا یہ حصہ کائنات کے سب سے بڑے سوالات سے ٹکراتا ہے نا؟ جیسے کیا کوئی چیز ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ ہر چیز شروع کہاں سے ہوئی؟ اور میرا پسندیدہ سوال، وقت صرف آگے ہی کیوں چلتا ہے، پیچھے کیوں نہیں؟ جی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہاکنگ ان گتھیوں کو کیسے سلجھاتے ہیں۔ ہم 3 ابواب پر بات کریں گے: بلیک ہولز اتنے کالے نہیں، کائنات کا آغاز اور انجام، اور وقت کا تیر۔ تو آئیے پہلے ہی حیران کن دعوے سے شروع کرتے ہیں۔ کیا بلیک ہولز واقعی کالے نہیں ہیں؟ یہ تو بلیک ہول کے نام اور اس کے پورے تصور کے ہی خلاف لگتی ہے۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ وہاں سے روشنی بھی فرار نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھیں، 1974 تک سائنس کی دنیا بھی یہی مانتی تھی۔ یہ ایک بنیادی اصول تھا کہ بلیک ہول کا ایونٹ ہورائزن، یعنی اس کی سرحد، ایک یک طرفہ راستہ ہے۔ جو اندر گیا وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ بالکل، لیکن پھر ہاکنگ نے ایک ایسا کام کیا جو اس وقت ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی، جو بہت بڑی چیزوں کی فزکس ہے، اور کوانٹم میکینکس، جو بہت چھوٹی چیزوں کی فزکس ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا۔ ایک منٹ، ان دو تھیوریز کو ملانا تو فزکس کا سب سے بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو گویا دو بالکل مختلف زبانوں کو ملا کر ایک نئی شاعری لکھنے کے مترادف ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بلیک ہول سے بھی کچھ باہر آ سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی تو اس دریافت کی خوبصورتی ہے۔ ہاکنگ نے دکھایا کہ جب آپ بلیک ہول کی سرحد پر کوانٹم اثرات کو نظر میں رکھتے ہیں تو پوری تصویر بدل جاتی ہے۔ اچھا، نتیجہ یہ نکلا کہ بلیک ہولز مکمل طور پر کالے نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت دھیمی رفتار سے ایک قسم کی ریڈیشن خارج کرتے ہیں۔ اور اسے ہی ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں؟ جی ہاں، اسے اب ہاکنگ ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ریڈیشن آتی کہاں سے ہے؟ اگر بلیک ہول کے اندر سے کچھ نہیں نکل سکتا تو یہ اس کے باہر سے آ رہی ہوگی، مگر باہر تو خالی جگہ ہے یا نہیں؟ یہی پر کوانٹم فزکس کا جادو سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، کوانٹم تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ جسے ہم خالی خلا سمجھتے ہیں نا، وہ اصل میں ایک ابلتا ہوا سمندر ہے۔ ابلتا ہوا سمندر؟ جی، اس میں ہر لمحے توانائی کے ذرات اور ان کے الٹ جوڑے یعنی پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل وجود میں آتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر تقریباً فوراً ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ واہ! یہ کائناتی کھیل ہے جو ہر جگہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ انہیں ورچوئل پارٹیکلز کہتے ہیں کیونکہ وہ اتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ کائناتی ادھار پر لیے گئے ذرات جو بنتے اور مٹتے رہتے ہیں، بلیک ہول کی سرحد پر کچھ عجیب کر دیتے ہیں۔ بالکل درست۔ ذرا تصور کریں کہ ایسا ہی ایک جوڑا بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے بالکل کنارے پر بنتا ہے۔ اب جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، 3 امکانات ہیں: یا تو دونوں بلیک ہول میں گر جائیں، یا دونوں باہر رہ جائیں، یا پھر تیسرا سب سے دلچسپ امکان کہ ایک اندر گر جائے اور دوسرا باہر نکل جائے۔ جی، ہو سکتا ہے کہ اینٹی پارٹیکل جس کی توانائی منفی ہوتی ہے بلیک ہول کے اندر گر جائے، جبکہ پارٹیکل جس کی توانائی مثبت ہوتی ہے وہ باہر خلا میں فرار ہو جائے۔ اچھا، تو جب منفی توانائی والی کوئی چیز بلیک ہول میں گرتی ہے تو وہ اس کی کل توانائی اور کمیت یعنی ماس کو کم کر دیتی ہے۔ آئنسٹائن کی مشہور مساوات E=mc² کے تحت توانائی اور کمیت ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں۔ اور جو مثبت توانائی والا پارٹیکل باہر نکلتا ہے وہی ہمیں ریڈیشن کے طور پر نظر آتا ہے۔ واہ! یعنی بلیک ہول اصل میں اپنی ہی توانائی کھا رہا ہے اور آہستہ آہستہ خود کو ختم کر رہا ہے۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کائنات کی سب سے پراسرار اور طاقتور چیزیں بھی دائمی نہیں ہیں۔ فطرت کے قوانین کے مطابق ہر عروج کو زوال ہے، چاہے وہ بلیک ہول ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نتیجہ ہے۔ اس عمل کو بلیک ہول ایوپوریشن یا بلیک ہول کا بخارات بننا کہتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی سست ہے۔ کتنا سست؟ ایک سورج جتنی کمیت والے بلیک ہول کو مکمل طور پر ختم ہونے میں کائنات کی موجودہ عمر سے کھربوں گنا زیادہ وقت لگے گا۔ اوہ! لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر بگ بینگ کے وقت بہت چھوٹے ایٹم جتنے
پرائمورڈیل بلیک ہولز بنے ہوں تو وہ آج اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہوں گے اور ایک بہت بڑے گاما ریز کے دھماکے کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف ہمارے پاس بلیک ہول کی سنگولیرٹی ہے جسے کتاب وقت کا خاتمہ کہتی ہے۔ یہ سوچ قدرتی طور پر ہمیں دوسرے سرے پر لے جاتی ہے۔ اگر وقت کا خاتمہ ہے تو کیا اس کا کوئی آغاز بھی تھا؟ یہ سوال ہمیں سیدھا بگ بینگ کی دہلیز پر لے آتا ہے۔ بالکل، کلاسک بگ بینگ ماڈل یہی کہتا ہے کہ کائنات کا آغاز تقریباً 14 ارب سال پہلے ایک لامحدود کثافت اور درجہ حرارت والے نقطے سے ہوا جسے سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ اور اس ماڈل کے حق میں بہت مضبوط ثبوت ہیں، جن میں سب سے بڑا ہے کائناتی مائکرو ویو پس منظر، یعنی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ۔ یہ بگ بینگ کے بعد بچ جانے والی دھیمی روشنی ہے جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور اسے 1965 میں دریافت کیا گیا تھا۔ لیکن کتاب میں ہاکنگ اس ماڈل پر کچھ اہم سوالات بھی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے پوری کائنات اتنی ہموار اور ایک جیسی کیوں ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک دھماکے کے بعد ہر ٹکڑا بالکل ایک ہی رفتار اور درجہ حرارت پر ہو، جو کہ ناممکن لگتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ کہ کائنات کے پھیلنے کی شرح اتنی درست کیسے ہے کہ اگر یہ ذرا سی بھی کم ہوتی تو کائنات واپس سکڑ جاتی، اور ذرا سی زیادہ ہوتی تو کہکشائیں نہ بن پاتی۔ یہی وہ مسائل ہیں جن کا جواب دینے کے لیے ہاکنگ نے کوانٹم گریوٹی کا سہارا لیا اور اپنا مشہور نو باؤنڈری پروپوزل یعنی بے کنارہ تجویز پیش کی۔ بے کنارہ تجویز؟ جی، ایک بہت ہی گہرا اور پیچیدہ تصور ہے، لیکن اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کائنات کی کوئی ابتدا یا کنارہ نہیں ہے۔ واہ، یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ یعنی کائنات ایک ایسی گیند کی طرح ہے جس کا کوئی کونا نہیں، کوئی شروع نہیں۔ اس تصور کو ہضم کرنا ہی مشکل ہے۔ لیکن یہ نو باؤنڈری پروپوزل سننے میں ایک ریاضیاتی چال، مطلب ایک میتھمیٹیکل ٹرک زیادہ لگتا ہے۔ کیا ہاکنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات واقعی ایسی ہے، یا یہ صرف سنگولیرٹی کے مسئلے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب میں اسے سمجھانے کے لیے زمین کی سطح کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، زمین کی سطح محدود ہے، اس کا رقبہ محدود ہے، لیکن اس کا کوئی کنارہ یا باؤنڈری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی سمت میں چلتے جائیں، آپ کبھی کسی کنارے سے گریں گے نہیں، بلکہ گھوم کر وہیں واپس آ جائیں گے۔ صحیح۔ ہاکنگ تجویز کرتے ہیں کہ اگر ہم امیجنری ٹائم یعنی خیالی وقت کا استعمال کریں، جو کہ ریاضی کا ایک ٹول ہے، تو کائنات کا اسپیس ٹائم بھی ایک ایسی ہی بند سطح کی طرح ہے جس کا کوئی آغاز یا سنگولیرٹی نہیں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بگ بینگ ہوا ہی نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ بگ بینگ ہمارے حقیقی وقت یعنی ریئل ٹائم میں اب بھی کائنات کا آغاز ہے، لیکن اس ماڈل کے مطابق وہ کوئی ایسا عجیب و غریب نقطہ نہیں ہے جہاں فزکس کے تمام قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ بلکہ وہ اسپیس ٹائم کا ایک ہموار نارمل حصہ ہے، بالکل زمین کے قطب شمالی کی طرح۔ آپ قطب شمالی سے جنوب کی طرف سفر شروع کر سکتے ہیں، لیکن قطب شمالی خود کسی کنارے پر نہیں ہے، پر خود کفیل ہے، سیلف کنٹینڈ ہے۔ اسے وجود میں آنے کے لیے کسی بیرونی چیز یا وجہ کی ضرورت نہیں۔ کتاب کے الفاظ میں "اٹ وڈ جسٹ بی"، یہ بس ہوگی۔ یعنی کائنات کو شروع کرنے کے لیے کسی چنگاری کی ضرورت نہیں تھی، وہ بس ہے۔ یہ تو سائنس اور فلسفے کی سرحدوں کو ملا دیتا ہے۔ لیکن اگر کائنات کا کوئی آغاز نہیں، کوئی کنارہ نہیں، تو پھر وقت کا یہ شدید احساس کیوں ہے کہ یہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا ہے؟ جی، ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں، مستقبل کو نہیں۔ ٹوٹا ہوا کپ خود بخود جڑ کر میز پر واپس کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ کائنات کے سب سے گہرے رازوں میں سے ایک ہے، اور کتاب اسے وقت کا تیر یعنی ایروز آف ٹائم کا نام دیتی ہے۔ ہاکنگ 3 قسم کے تیروں کا ذکر کرتے ہیں جو سب ایک ہی سمت میں اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا ہے تھرمو ڈائنامک تیر۔ یہ وہی ہے نا جو بے ترتیبی یا انٹروپی سے متعلق ہے، یعنی چیزیں وقت کے ساتھ منظم سے غیر منظم حالت کی طرف جاتی ہیں۔ بالکل، ثابت کپ ایک منظم حالت ہے، جبکہ ٹوٹا ہوا کپ ایک غیر منظم اور بے ترتیب حالت ہے۔ کائنات میں مجموعی طور پر بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہے، یہی تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون ہے۔ یعنی میرا بکھرا ہوا کمرہ دراصل کائنات کے ایک بنیادی اصول کی پیروی کر رہا ہے۔ آج سے تو یہ میرا نیا بہانہ ہوگا، میں نے گند نہیں مچایا، میں صرف انٹروپی بڑھا رہی ہوں۔ آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن شاید یہ بہانہ کام نہ آئے۔ دوسرا تیر ہے نفسیاتی تیر۔ یہ وہ سمت ہے جس میں ہم وقت کو گزرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔
ہم ماضی کو یاد رکھتے ہیں لیکن مستقبل کو نہیں۔ اور تیسرا کائنات سے متعلق ہوگا؟ جی، تیسرا ہے کائناتی تیر۔ یہ وہ سمت ہے جس میں کائنات پھیل رہی ہے، سکڑ نہیں رہی۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تینوں تیر، بے ترتیبی کا بڑھنا، ہماری یادوں کا بننا اور کائنات کا پھیلنا، جی، کیا یہ اتفاق سے ایک ہی سمت میں ہے یا ان کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہے؟ اور کتاب کے مطابق ان کا تعلق ہے۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ ہمارا نفسیاتی تیر یعنی یادداشت دراصل تھرمو ڈائنامک تیر کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ ہمارا دماغ جب کوئی یاد بناتا ہے تو یہ معلومات کو ایک منظم طریقے سے محفوظ کرتا ہے۔ اس عمل میں توانائی خرچ ہوتی ہے اور حرارت پیدا ہوتی ہے، جس سے کائنات کی مجموعی بے ترتیبی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم وقت کو اسی سمت میں محسوس کرتے ہیں جس میں بے ترتیبی بڑھتی ہے۔ بالکل۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ تھرمو ڈائنامک تیر کیوں موجود ہے، یعنی کائنات میں بے ترتیبی بڑھی کیوں رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی میں بے ترتیبی بہت کم تھی۔ کائنات نے ایک انتہائی منظم، ہموار اور سادہ حالت سے آغاز کیا تھا۔ جی ہاں۔ اور یہ منظم حالت ہمیں کہاں سے ملی؟ یہیں پر نو باؤنڈری پروپوزل واپس آتا ہے نا۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ نو باؤنڈری پروپوزل کے مطابق کائنات کا آغاز لازمی طور پر ایک انتہائی ہموار اور منظم حالت سے ہوا ہوگا، اور جب آپ ایک منظم حالت سے شروع کرتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ بے ترتیبی کا بڑھنا تقریباً یقینی ہو جاتا ہے۔ تو وقت کا تیر کائنات کی ابتدائی شرائط کا براہ راست نتیجہ ہے۔ یہ تو معمہ حل ہو گیا، لیکن ایک آخری سوال بچتا ہے۔ ہم کائنات کے پھیلنے والے مرحلے میں ہی کیوں ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اس وقت موجود ہوتے جب کائنات پھیلنے کے بعد واپس سکڑ رہی ہوتی؟ یہاں کتاب کمزور اینتھروپک اصول یعنی ویک اینتھروپک پرنسپل کا سہارا لیتی ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ہم کائنات کو جیسا دیکھتے ہیں ویسا اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ اگر وہ مختلف ہوتی تو ہم یہاں اسے دیکھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ اچھا، تو اس کا وقت کے تیر سے کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ ذہین زندگی جو ماضی کو یاد رکھ سکے اور مستقبل کے بارے میں سوچ سکے، صرف اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے جب ایک مضبوط تھرمو ڈائنامک تیر موجود ہو۔ صحیح۔ کتاب کے مطابق کائنات کے سکڑنے والے مرحلے میں یہ تیر موجود نہیں ہوگا یا بہت کمزور ہوگا۔ وہ ایک مکمل بے ترتیب حالت ہوگی جہاں منظم ساختیں جیسے ستارے، سیارے اور انسان وجود میں نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے ہم یہاں ہیں کیونکہ صرف یہی وہ وقت ہے جب ہم یہاں ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم یہاں یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ اگر حالات مختلف ہوتے تو ہم یہاں ہوتے ہی نہیں، یہ سوال پوچھنے کے لیے۔ یہ جواب جتنا سادہ ہے اتنا ہی گہرا بھی ہے۔ جی۔ تو آج کی گفتگو سے 3 بڑی اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں سامنے آئیں۔ جی بالکل۔ پہلی بات تو یہ کہ کائنات میں کچھ بھی دائمی نہیں، بلیک ہول بھی نہیں۔ کوانٹم فزکس کے قوانین کے مطابق ہر عروج کو زوال ہے، چاہے وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا بڑا خیال یہ تھا کہ نو باؤنڈری پروپوزل کے تحت کائنات ایک مکمل خود کفیل نظام ہو سکتی ہے جسے وجود میں لانے کے لیے کسی بیرونی محرک کی ضرورت نہ ہو۔ اس کا وجود ہی اس کی اپنی وجہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمارا وقت کا احساس یعنی ماضی، حال اور مستقبل کا سفر کوئی مقامی چیز نہیں، بلکہ اس کا تعلق براہ راست کائنات کی پیدائش کی ابتدائی حالتوں اور اس کے پھیلنے سے ہے۔ ہم کائنات کی کہانی کا ایک حصہ ہیں اور وقت کا تیر ہمیں اس کہانی کی سمت دکھاتا ہے۔ ہماری اس سیریز کے آخری اور چوتھے حصے میں ہم کتاب کے کچھ اور دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے، جن میں ورم ہولز یعنی اسپیس ٹائم میں شارٹ کٹس، فزکس کا اتحاد یعنی ہر چیز کی تھیوری اور کتاب کا حتمی نتیجہ شامل ہے، جہاں ہم اس کے بڑے دعووں کا خلاصہ کریں گے۔ اس گہرائی سے بھرپور جائزے کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں ضرور فالو کریں۔ آپ کے ذہن میں ان موضوعات پر جو بھی سوالات ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، انہیں ضرور بھیجیں۔ جاتے جاتے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر کائنات واقعی خود کفیل ہے اور نو باؤنڈری پروپوزل کے مطابق اس کا کوئی آغاز نہیں، تو کتاب کے آخر میں ہاکنگ جو سوال پوچھتے ہیں وہ یہ ہے، پھر خالق کے لیے کیا جگہ بچتی ہے؟
یہ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم پر ہماری گفتگو کا آخری یعنی چوتھا حصہ ہے۔ جی، پچھلے 3 حصوں میں ہم نے کائنات کے بارے میں انسانی سوچ کے ارتقاء کو دیکھا، ارسطو سے لے کر آئنسٹائن تک۔ ہم نے اسپیس اور ٹائم، بلیک ہولز اور کوانٹم دنیا کے عجیب قوانین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور آج ہم اس سفر کے بالکل اختتام پر ہیں، جہاں ہاکنگ ہمیں سائنس کی بالکل سرحد پر لے جاتے ہیں۔ اور یہ سرحد واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، بلکہ سائنس فکشن جیسی لگتی ہے۔ آج ہم ورم ہولز اور ٹائم ٹریول پر بات کریں گے، پھر فزکس کے سب سے بڑے خواب یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ کو سمجھیں گے، اور آخر میں کتاب کے نچوڑ پر آئیں گے کہ آخر اس ساری علمی جستجو کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیے اس فائنل راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا 10واں باب ہے ورم ہولز اور ٹائم ٹریول۔ سچ کہوں، جب میں نے یہ عنوان پڑھا تو مجھے لگا کہ اب ہم فزکس چھوڑ کر کسی ہالی ووڈ فلم کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی سنجیدہ سائنس ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت ہی جائز سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ تصور براہ راست آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے نکلتا ہے۔ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ گریوٹی اسپیس ٹائم میں ایک خم پیدا کرتی ہے۔ جی۔ ورم ہول، جسے آئنسٹائن روزن برج بھی کہتے ہیں، اسی اسپیس ٹائم میں ایک آپ کہہ لیں کہ انتہائی خمدار شارٹ کٹ ہے۔ شارٹ کٹ؟ جی، تصور کریں کہ آپ کاغذ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا چاہتے ہیں۔ ایک طریقہ تو سیدھا سفر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کاغذ کو موڑ کر دونوں سروں کو ملا دیں اور ایک سوراخ کے ذریعے فوراً دوسری طرف پہنچ جائیں۔ اچھا، ورم ہول اسپیس ٹائم میں بالکل یہی کام کرتا ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے، یعنی ہم شاید لاکھوں نوری سال کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ممکن ہے تو رکاوٹ کیا ہے؟ ہم نے ابھی تک ایسا کوئی راستہ کیوں نہیں دیکھا؟ کتاب اس کی پیچیدگیوں پر تفصیل سے بات کرتی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ تھیوری کے مطابق اس طرح کے ورم ہول قدرتی طور پر بنتے ہی فوراً بند ہو جاتے ہیں۔ انہیں کھلا رکھنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو گریوٹی کے خلاف کام کرے، یعنی کشش کی بجائے دھکیلنے والی قوت پیدا کرے۔ فزکس کی زبان میں اسے منفی توانائی والی چیز کہتے ہیں۔ منفی توانائی؟ یہ تو سننے میں ہی ناممکن لگتا ہے۔ کیا ایسی کوئی چیز حقیقت میں ہو سکتی ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ عام زندگی میں تو نہیں، لیکن کوانٹم فزکس کی دنیا میں اس کی ایک جھلک ملتی ہے، جسے کیسیمر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ کیسیمر ایفیکٹ؟ وہ کیا ہے؟ تصور کریں کہ سمندر میں 2 بہت بڑے جہاز ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ ان کے بیچ میں صرف چھوٹی لہریں بن سکیں گی، جبکہ باہر سے بڑی لہریں انہیں ایک دوسرے کی طرف دھکیلیں گی۔ ٹھیک ہے۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ خالی خلا بھی اصل میں توانائی کی مجازی لہروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ 2 پلیٹوں کو بہت قریب لے آئیں تو ان کے درمیان توانائی کی کثافت باہر کے مقابلے میں کم ہو جائے گی۔ تو باہر کا دباؤ انہیں بھینچے گا؟ بالکل، یہ خالی جگہ کا دباؤ ایک طرح سے منفی توانائی جیسا اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت ہی معمولی اثر ہے، لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ تصور فزکس کے قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک ریاضیاتی خیال نہیں، اس کی ایک ممکنہ بنیاد موجود ہے۔ اگر ہم اسپیس میں شارٹ کٹ لے سکتے ہیں تو کیا ٹائم میں بھی لے سکتے ہیں؟ کتاب ٹائم ٹریول کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق اگر ورم ہول کے ذریعے سفر ممکن ہو جائے تو یہ منطقی طور پر ماضی میں سفر کا دروازہ بھی کھول سکتا ہے، لیکن یہیں پر فزکس کے سب سے بڑے تضادات یعنی پیراڈاکسز سامنے آتے ہیں۔ گرینڈ فادر پیراڈاکس والا؟ جی، وہی سب سے مشہور ہے۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اگر کوئی ماضی میں جا کر اپنے دادا کو ان کی جوانی میں ہی نقصان پہنچا دے تو اس کا اپنا وجود ہی یہ تو دماغ کو چکرا دیتا ہے۔ وجہ اور نتیجے کا سارا قانون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، کتاب اسی نقطے کو اٹھاتی ہے۔ ہاکنگ یہاں واضح کرتے ہیں کہ یہ سب جنرل ریلیٹیوٹی کے منطقی نتائج ہیں، لیکن شاید کائنات میں کوئی ایسا بنیادی قانون موجود ہے جو اس طرح کے تضادات کو روکتا ہو۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ ماضی میں جانا ممکن ہی نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو آپ ماضی کو بدل نہ سکیں۔ یہ سب نظریاتی فزکس کی سرحدیں ہیں جہاں ہم ابھی صرف سوچ کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ یہ ورم ہول اور ٹائم ٹریول والے خیالات واقعی دماغ کو گھما دیتے ہیں، لیکن یہ سب جنرل ریلیٹیوٹی پر مبنی ہے،
جو کائنات کی بڑی تصویر دکھاتی ہے۔ مگر پچھلی قسط میں ہم نے کوانٹم دنیا کی بات کی تھی جو بالکل الگ اصولوں پر چلتی ہے۔ کتاب ان دو الگ حقیقتوں کو کیسے جوڑتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہی فزکس کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور کتاب کا اگلا باب اسی کے بارے میں ہے، فزکس کا اتحاد۔ تو ہمارے پاس کائنات کو سمجھنے کے لیے دو انتہائی کامیاب نظریات ہیں۔ ایک جنرل ریلیٹیوٹی، جی، جو گیلیکسیوں، ستاروں اور بلیک ہولز جیسی بڑی چیزوں کی وضاحت کرتی ہے۔ اور دوسرا ہے کوانٹم میکینکس، جو ایٹم اور اس سے چھوٹے ذرات کی دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ بالکل۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کائنات کے لیے دو الگ الگ رول بکس ہیں اور دونوں ایک ساتھ کام نہیں کرتی؟ یہ تو بہت عجیب ہے۔ سائنسدان اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی عجیب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں نظریات ملتے ہیں، جیسے بگ بینگ کے وقت یا بلیک ہول کے مرکز میں، وہاں ان کی مساوات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ انہیں جوڑنا ہی فزکس کا آپ کہہ لیں کہ مقدس خواب ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کی سب سے بڑی کوشش کیا رہی ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ پہلی کوششیں گرینڈ یونیفائیڈ تھیوریز یعنی GUTS کی شکل میں ہوئیں۔ ان کا مقصد تھا کائنات کی 4 بنیادی قوتوں میں سے 3 کو ایک ہی نظریے میں متحد کرنا۔ 3: مضبوط نیوکلیئر، کمزور نیوکلیئر اور الیکٹرو میگنیٹک۔ چوتھی یعنی گریوٹی کا کیا ہوا؟ اسے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ہے وہ اسپیس ٹائم کی ساخت میں بگاڑ سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ باقی 3 ذرات کے تبادلے سے کام کرتی ہیں۔ اچھا، تو دو بالکل مختلف زبانیں ہیں۔ جی، ان 2 زبانوں کو ایک ہی اصول میں باندھنا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اسی چیلنج کا جواب دینے کے لیے ایک بہت ہی انقلابی نظریہ سامنے آیا، اسٹرنگ تھیوری۔ اسٹرنگ تھیوری، یہ نام تو بہت سنا ہے، لیکن اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ یہ ذرات سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک بہت بڑا تصوراتی قدم ہے۔ اب تک ہم سمجھتے تھے کہ کائنات کی بنیادی اکائیاں نقطہ جیسے ذرات ہیں، جیسے الیکٹران یا کوارک۔ جی۔ اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ بنیادی اکائیاں توانائی کے انتہائی چھوٹے مرتعش دھاگے یعنی وائبریٹنگ اسٹرنگز ہیں۔ دھاگے؟ جی، ہم جنہیں مختلف ذرات سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک ہی بنیادی دھاگے کی مختلف فریکوینسی پر تھر تھراہٹ کا نتیجہ ہیں۔ واہ، یہ سننے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے، جیسے کائنات ایک عظیم موسیقی ہو اور یہ ذرات اس کے مختلف سر۔ لیکن کیا اس کا کوئی ثبوت ہے یا یہ ابھی صرف ایک خوبصورت ریاضیاتی خیال ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب اس کے چیلنجز پر بھی بات کرتی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس تھیوری کی ریاضی صرف تب کام کرتی ہے جب کائنات میں ہمارے جانے پہچانے 4 ڈائمینشنز کے بجائے 10 یا 11 ڈائمینشنز ہوں۔ 10 یا 11؟ باقی کہاں ہیں؟ خیال یہ ہے کہ وہ اضافی ڈائمینشنز شاید اتنی چھوٹی سطح پر لپٹی ہوئی ہیں کہ ہم انہیں محسوس نہیں کر پاتے۔ اور جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے تو ابھی تک اس کا کوئی براہ راست تجرباتی ثبوت نہیں ملا۔ یہ اس تھیوری کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ تو اس حتمی یونیفائیڈ تھیوری یا تھیوری آف ایوری تھنگ سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک فارمولا ہوگا جو ہر چیز کی وضاحت کر دے گا؟ کتاب کے مطابق یہ صرف ایک فارمولے سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ ایک مکمل تھیوری نہ صرف یہ بتائے گی کہ کائنات کیسے چلتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس کا وجود کیوں ہے۔ یعنی کیوں کا جواب بھی؟ جی، یہ بتائے گی کہ کائنات کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا، اور اس کی موجودہ حالت ایسی کیوں ہے جو زندگی کو پنپنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ بگ بینگ سے لے کر ہمارے شعور تک ہر چیز کی منطقی وضاحت فراہم کرے گی۔ اتنی وسیع اور گہری بحث کے بعد اب ہم کتاب کے بالکل آخر میں ہیں۔ نتیجہ، ہاکنگ اس پوری گفتگو کو کیسے سمیٹتے ہیں؟ وہ ہمیں کس خیال کے ساتھ چھوڑ کر جاتے ہیں؟ یہاں آ کر ہاکنگ فزکس کی گہرائیوں سے نکل کر واپس ان بنیادی سوالات کی طرف آتے ہیں جو انسان ہمیشہ سے پوچھتا آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس کی اب تک کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات بے ترتیب نہیں ہے، یہ ایک خاص ترتیب اور قوانین کی پابند ہے۔ اور پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر یہ قوانین آئے کہاں سے؟ بالکل، اور کائنات کی وہ ابتدائی حالت کیا تھی جس پر یہ قوانین لاگو ہوئے، اور اسے کس نے یا کس چیز نے منتخب کیا؟ اور کائنات کی ابتدا کے بارے میں ان کا حتمی خیال کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی آغاز تھا؟ کوئی لمحہ تخلیق؟ نو باؤنڈری پرپوزل۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کائنات مکمل طور پر خود کفیل ہے اور اس کی کوئی حد یا کنارہ نہیں ہے
تو اس کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی انجام۔ نہ آغاز نہ انجام۔ جی، وہ بس ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خیال ہے جو روایتی سوچ کو الٹ دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ ہاکنگ کا نظریہ کہتا ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ غلط کیوں؟ یہ پوچھنے جیسا ہے کہ شمالی قطب سے شمال میں کیا ہے؟ شمالی قطب سے شمال میں کچھ بھی نہیں، اب مزید شمال میں نہیں جا سکتے۔ بالکل۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ٹائم کا آغاز تھا، اس سے پہلے کا کوئی مطلب ہی نہیں کیونکہ ٹائم کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو ان کے مطابق کائنات کا کوئی ایسا آغاز نہیں تھا جس میں کسی خالق کی مداخلت کی ضرورت پڑے۔ تو پھر خالق کا کردار کیا ہوا؟ ان کے مطابق خالق کا کردار صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ اس نے وہ قوانین منتخب کیے جن کے تحت کائنات چلتی ہے۔ یہ تو فزکس سے نکل کر سیدھا فلسفے اور الہیات کے میدان میں آ جاتا ہے۔ جی بالکل، اور کتاب کا اختتام اسی گہرے اور عاجزانہ نقطے پر ہوتا ہے۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک دن وہ مکمل تھیوری دریافت کر لی تو یہ صرف چند سائنسدانوں کی جاگیر نہیں رہے گی، بلکہ ہر کوئی اسے سمجھ سکے گا۔ جی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بنیادی اصول ہر کوئی سمجھ سکے گا۔ تب ہم سب فلاسفر، سائنسداں اور عام لوگ مل کر اس بحث میں حصہ لے سکیں گے کہ ہم اور یہ کائنات کیوں وجود رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنی مشہور زمانہ لائن کہتے ہیں، اگر ہم اس کا جواب تلاش کر لیں تو یہ انسانی عقل کی حتمی فتح ہوگی، کیونکہ تب ہم خدا کے ذہن کو جان لیں گے۔ یعنی ہم کائنات کے ان بنیادی اصولوں کو سمجھ جائیں گے جن پر یہ پوری کائنات قائم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب بریف ہسٹری آف ٹائم پر ہماری 4 حصوں کی سیریز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ واقعی ایک ناقابل فراموش فکری سفر تھا۔ بلا شبہ اس سیریز میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ ارسطو کے زمین مرکز ماڈل سے نکل کر ہبل کی پھیلتی ہوئی کائنات تک پہنچی۔ ہم نے آئنسٹائن کے انقلابی نظریات کو سمجھا، جنہوں نے اسپیس اور ٹائم کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور بلیک ہولز کی پراسراریت کو جانا جہاں فزکس کے قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر ہم نے کوانٹم دنیا کی عجیب حقیقت کو دیکھا جہاں ہر چیز امکانات پر مبنی ہے۔ اور آج ہم نے فزکس کے اتحاد کی تلاش اور کائنات کی تقدیر کے بارے میں ہاکنگ کے گہرے خیالات کا جائزہ لیا۔ اس کتاب نے ہمیں سائنس اور فلسفے کی ان سرحدوں پر لا کھڑا کیا ہے جہاں جوابات سے زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے آئندہ جائزوں سے بھی باخبر رہ سکیں۔ اور اگر اس سیریز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی مخصوص نکات یا سوالات ہیں تو انہیں نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ہم بہترین سوالات کے جوابات ایک خصوصی قسم میں دینے کی کوشش کریں گے۔